بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عورت کا سر پر جوڑا باندھنا، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی کوئی حدیث ہے کہ میری امت کی عورتوں نے اونٹ کے کوہان کی طرح جوڑے باندھے ہوئے ہوں گے؟ تو کیا عورت کے لیے جوڑا باندھنا جائز ہے؟ اگر گھر میں غیر محرم نہ ہو تو کیا اس صورت میں باندھ سکتی ہے؟ نیز اس حالت میں نماز ہو جاتی ہے یا نہیں؟ امت اللہ صاحبہ انڈیا سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت میں ایسی عورتیں پیدا ہوں گی کاسیات عاریات، لباس پہننے کے باوجود برہنہ ہوں گی، اور فرمایا رؤوسہن کاسنمۃ البخت، ان کے سر ایسے ہوں گے جیسے اونٹ کے کوہان، جیسے اونٹ کا کوہان اٹھا ہوا ہوتا ہے نا، تو ایسے سر ان کے اٹھے ہوئے ہوں گے۔ اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ عورت کے لیے سر کے بال اوپر کی طرف اٹھا کے رکھنا یہ ناجائز اور حرام ہے۔ تو جوڑا باندھنا ہے تو پیچھے کی طرف باندھے، اوپر کی طرف نہ باندھے، چاہے محرم ہو یا نہ ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو ایسی عورتوں کے بارے میں نبی نے فرمایا لا یجدن ریح الجنہ وان ریحها لیوجد من مسیرۃ کذا وکذا، یہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گی، حالانکہ جنت کی خوشبو تو بہت دور سے محسوس ہوگی۔ اور ایسی حالت میں عورت کے لیے نماز بھی جائز نہیں ہے، مکروہ تحریمی ہے، کیونکہ نماز کے اندر گناہ کا ارتکاب کیا جا رہا ہے۔ جب بھی گناہ کے ساتھ نماز پڑھی جاتی ہے تو اس کا اعادہ لازم ہوتا ہے۔ جوڑا بنا کر نماز، اتر پردیش یو پی، یہاں سے خاتون نے پوچھا ہے، اتر پردیش ہمارا بھی وطن جو ہے نا یو پی ہے، سہارنپور۔ جب بھی کوئی صاحب اتر پردیش سے رابطہ کرتے ہیں نا تو ایک دم ہمیں اپنے ابا دادا یاد آ جاتے ہیں۔ کیا بال کو جوڑا بنا کر نماز ہو جاتی ہے؟ بال کو کا جوڑا بنا کر اگر سر پہ یعنی اوپر کی جانب جوڑا بنایا ہے تو پھر نماز مکروہ ہے، کیونکہ حدیث میں ایسی عورت پر لعنت وارد ہوئی ہے۔ پیچھے کی جانب اگر جوڑا بناتی خاتون تو ٹھیک ہے۔ آئی لائنز لگانا، یو پی سے کسی نے پوچھا ہے خواتین کے لیے آنکھوں پر آئی لائنز لگانا کیسا ہے؟ میں نے سنا کہ یہودی لگایا کرتے تھے۔ آئی لائنر یہ کیا ہوتا ہے بھائی؟ آئی لائنر یہ کیا ہوتا ہے؟ کاجل کی تلاوت۔ بہرحال جی یہ کہہ رہے ہیں کاجل کی طرح کی کوئی چیز ہے آئی لائنر، تو لگانا جائز ہے، یہودی تو لگایا کرتے تھے، لگاتے بھی ہوں، تو یہ تو ایک زینت کی چیز ہے نا، اس کا یہودیوں سے کوئی مذہبی رسم تھوڑی ہے۔ باقی اس میں یہ دیکھ لینا چاہیے کہ کوئی ایسی چیز لگانا کہ اس کی تہ جم جائے اور وضو کا پانی اس میں نہ جائے تو ناجائز ہوگا، جیسے نیل پالش میں۔ اور اگر صرف زینت برائے زینت ہی ہے، یا مینسز کے دنوں میں خواتین لگا رہی ہیں کہ وضو کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے اس وقت، تو پھر بلا کراہت جائز ہے۔ خلاصہ یہ کہ یہودیوں کی وجہ سے یہ ناجائز نہیں ہے۔ پانی پہنچے نہیں پہنچے وہ آپ خود تحقیق کر لیں کہ اس میں پانی پہنچتا ہے کہ نہیں پہنچتا، اور پانی پہنچتا ہے یا نہیں پہنچتا اس کا ایک سادہ پروسیس ہے کہ آپ کاغذ پہ کسی بھی ایسی چیز کو لگائیں جو آپ نے جسم پہ لگانی ہے نا، کاغذ پہ لگائیں، جب وہ خشک ہو جائے تو پانی ٹپکائیں، تو پانی کا قطرہ اگر جذب ہو جاتا ہے اندر تو اس کا مطلب پانی پہنچ رہا ہے، جذب نہیں ہوتا تو اٹ مینس پانی نہیں پہنچ رہا۔ واٹر پروف کاجل یا آئی لائنز میں وضو کا حکم۔ کاجل میں آئی لائنر میں واٹر پروف لکھا ہوا ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ اس میں کوئی پلاسٹک لگتی ہے، پلاسٹک دکھتی ہے، لیکن اس پر یہ لکھا ہوتا ہے، تو کیا اسے لگا کر وضو اور نماز ہو جاتی ہے یا نہیں؟ اگر واٹر پروف ہے تو صاف مطلب ہے کہ اس کے اندر پانی نہیں جائے گا، اور جب پانی نہیں جائے گا اس کے اندر تو پھر وضو نہیں ہوگا، نماز بھی نہیں ہوگی۔ شوہر کی خواہش پر آئی بروز بنانا، اگر شوہر کی خواہش ہو تو کیا بیوی کے لیے آئی برو بنانا جائز ہوگا؟ مسز خان کراچی سے، نہیں جی جائز نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے ان عورتوں پر جو اپنی جو آئی بروز ہیں، بھویں ہیں، ان کے بال نوچتی ہیں، چونکہ یہ تغییر خلق اللہ ہے، اللہ کی تخلیق کو بگاڑنا ہے، تو حرام باتوں میں شوہر کی اطاعت جائز نہیں ہے۔ البتہ کسی خاتون کی آئی برو بالکل ایک عام معمول سے ہٹ کر ہو، بہت ہی زیادہ بھدی ہوں، جیسے کہ جو عام طور پر ہوتی نہیں ہے، تو اس کو اتنا کر لینا کہ وہ نارمل بن جائیں، اس میں حسن پیدا ہو جائے وہ نہیں، لیکن نارمل کنڈیشن میں آ جائے تو اس کی گنجائش ہے، لیکن یہ بہت کم عورتوں میں ایسا ہوتا ہے۔ یہ مسئلے وضاحت کر رہا ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ خواتین، ہر خاتون یہ سمجھیں کہ جی میری کیونکہ آئی برو جو ہے وہ باریک نہیں ہے، موٹی ہے، تو میں نوچنا شروع کر دوں، تو نارملی ایسا ہوتا نہیں ہے۔ بہت ہی زیادہ کسی کی بھدی ہو تو ایک الگ بات ہے۔ عورت کے لیے گھر میں سر کھلا رکھنے کا حکم، بنت عبداللہ اتر پردیش انڈیا سے، اتر پردیش یو پی، جہاں ہمارے باپ دادا بھی یو پی سے ہی آئے ہیں، سنسار پور سے۔ تو یو پی سے انہوں نے پوچھا، یو پی سے جب کسی کا فون آتا ہے نا تو وہ جو اردو بولتے ہیں مجھے بڑی اچھی لگتی ہے، کیونکہ مجھے اپنے والد اور دادا یاد آتے ہیں اس میں، دادی، وہ ہماری دادی اور والد جو اردو بولتے تھے نا وہ بالکل وہی اردو تھی جو اب یو پی سے کسی کا فون آتا ہے تو وہ جو اردو بول رہا تھا، مجھے بڑا اچھا لگتا ہے ان کا اردو بولنا،
کیونکہ مجھے اپنے والد صاحب اور والدہ اور اپنی دادی جو ہمارے پرانے بزرگ دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرمائے، ان سے جو ہم نے اردو سنی تھی وہ ایکسنٹ اور وہ لب و لہجہ ہمیں یو پی سے مل رہا ہوتا ہے، بڑا اچھا سا محسوس ہوتا ہے۔ کئی دفعہ جو یو پی سے کسی کی کال آئے تو میں ان کو کہتا بھی ہوں کہ آپ تھوڑی سی بات کریں، مجھے بڑا مزہ آ رہا ہے، مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے میرے والد صاحب کی یاد تازہ ہو رہی ہے، والدہ کی، اور جو ہماری دادی وغیرہ جو اردو بولا کرتی تھی۔ ہماری تو اردو ظاہر ہے وقت کے لحاظ سے چینج ہو گئی، لیکن وہ جو یو پی کی اردو تھی نا، وہ آج بھی یو پی والے وہی اردو بول رہے ہیں، ان کی اردو میرا خیال ہے چینج نہیں ہوئی ہے۔ تو انہوں نے کہا ہے کہ عورت کے لیے گھر میں سر کھلا رکھنے کا حکم، کیا گرمی کی وجہ سے لڑکی گھر میں والد اور بھائی کے سامنے صرف گلے میں دوپٹہ ڈال سکتی ہے؟ اگر سر نہ ڈھانپے تو کوئی حرج تو نہیں ہے؟ جائز ہے، سر چھپانا والد اور بھائی کے سامنے لازم نہیں ہے، لیکن بہرحال حیا عورت کی زینت ہے، اگر سر پہ چادر ڈال لیں تو اچھا ہی ہے، یہ برا نہیں ہے۔ بعض گھروں میں تو اس کا بڑا خیال کیا جاتا ہے، تو شریعت نے گنجائش ضرور دی ہے کہ عورت سر کے بال کھول سکتی ہے، لیکن اپریشیٹ نہیں کیا، تو اگر چادر سر پہ رکھیں تو زیادہ اچھی بات ہے، لیکن کوئی فرض نہیں ہے۔ اذان کے دوران سر پر دوپٹہ لینا، کیا اذان کے وقت سر پر دوپٹہ نہ لینا گناہ کا باعث ہے؟ نیز اگر کوئی ضروری بات ہو رہی ہو یا قرآن کی کلاس ہو رہی ہو تو کیا اذان کے وقت اسے جاری رکھنے میں کوئی حرج تو نہیں؟ بنت اجمل بہاول نگر سے۔ دیکھیں، دوپٹہ لینا کوئی حدیث میں تو حکم نہیں ہے اذان پہ دوپٹہ لینے کا، البتہ اتنی بات ہے کہ شریعت میں یہ بات ثابت ہے کہ شاعر اسلام کا احترام لازم۔ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، قرآن کہہ رہا ہے کہ جو بھی شاعر اللہ کی تعظیم کرتا ہے، احترام کرتا ہے، تو یہ دل کے تقوی کی علامت ہے۔ اب احترام کا کوئی خاص طریقہ قرآن نے نہیں بتایا، یہ عرف پر چھوڑا گیا۔ تو اذان کے شاعر اسلام میں سے اس کا احترام کرنا چاہیے، تو ظاہر خواتین کے لیے احترام کا یہی طریقہ ہے کہ سر پہ چادر لیں، وہ تھوڑا سمٹ جائیں، تھوڑا ایک یعنی وقار ظاہر کریں، تو اس لیے خواتین کو اذان کے وقت دوپٹہ لازمی لینا چاہیے۔ رہا یہ مسئلہ کہ دوپٹہ نہیں لیں گی تو گناہ گار ہوں گی، تو گناہ تو نہیں ہے، لیکن یہ عمل بہرحال قابل ملامت ہے کہ تھوڑا سا انسان کو اللہ کے نام کا خیال کرنا چاہیے، خاص طور پہ جب عرف بھی ہو کہ اذان کا اسی طرح سے احترام کیا جاتا ہو۔ اور رہا یہ مسئلہ کہ اس وقت باتیں کرنا یا قرآن کی کلاس، تو بہتر تو یہی ہے، اور بہت تاکید ہے اذان کے احترام کی، تو اذان جب ہو رہی ہو تو آپ اپنی کلاس کو تھوڑی دیر کے لیے روک لیں، حتیٰ کہ فقہا کہتے ہیں بہتر یہ کہ تلاوت بھی نہ کی جائے اس وقت، تو باتیں بھی نہ کی جائیں، اذان کو سنا جائے۔ البتہ اس سے وہ اذان مراد ہے جو آپ کے محلے کی مسجد کی ہو، کیونکہ اذانیں بھی 4-4 5-5 آوازیں آ رہی ہوتی ہیں، تو بس وہ جو آپ کے محلے کی مسجد کی اذان ہے آپ اس کا احترام کر لیں تو کافی ہے۔ باقی اذانیں ہو رہی ہیں پھر وہ ہونے دیں، تو فرض واجب تو نہیں ہے یہ عمل، لیکن یہ اذان کے احترام کا بہرحال تقاضا ہے۔ ہاں کوئی بہت ہی اہم مجلس ہو جس کو بعد میں کرنا ممکن نہ ہو تو وہ ایک الگ بات ہے، اس میں پھر اذان کے وقت بھی اس کو جاری کیا جا سکتا ہے۔ نقاب عورت کے لیے پورا جسم ہے، چہرے کے نقاب نہ کرنے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ دیکھیے، اسلام میں پردے کے مختلف درجات ہیں، اسلام میں پردے کے مختلف درجات ہیں۔ ایک درجہ تو یہ ہے کہ عورت اپنے آپ کو اتنا چھپا دے کہ اس کی چادر پہ بھی مرد کی نظر نہ پڑے کبھی بھی، تو یہ سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ بعض صحابیات ایسی ہوتی تھیں وہ ان کو کبھی کسی مرد نے دیکھا ہی نہیں، ان کو مخدرات کہا جاتا تھا، لیکن ظاہر ہے یہ وہی خواتین ہو سکتی ہیں جن کا پھر مردوں سے کوئی لین دین نہ ہو، یا معاشرے میں کوئی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی، انہیں چونکہ مسائل بتانے ہوتے تھے تو وہ آواز کا پردہ نہیں کرتی تھی، وہ بتاتی تھی مسائل پردے کے پیچھے سے، لیکن کچھ صحابیات ایسی تھیں جو اپنی آواز بھی مردوں سے چھپاتی تھی۔ تو اعلیٰ درجہ ہے، کوئی عمل کرنا چاہے اور اس میں کوئی نقصان بھی نہ ہو تو سب سے اعلیٰ درجہ ہے، لیکن لازم نہیں ہے۔ دوسرا درجہ یہ ہے کہ عورت اپنا چہرہ کھولے اور اپنے ہاتھ اور اپنے پاؤں کھول لے، باقی پورا جسم غیر محرم مرد سے، یہ سب غیر محرمی کی باتیں ہو رہی ہیں، محرم مراد نہیں ہے، محرم سے پردہ نہیں ہوتا، تو غیر محرم مرد سے چہرہ، ہاتھ اور پاؤں کے علاوہ پورا جسم کیا کر لے؟ چھپا دے۔ یہ والا پردہ چاروں ائمہ کے نزدیک، بولو بھائی، فرض ہے، یعنی کم از کم اتنا درجہ، اس میں کسی کا کوئی اختلاف، بولو بھائی، نہیں، کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اسی عورت اپنے سر کے بال نامحرم کے سامنے نہیں کھول سکتی، ٹھیک ہے نا، اپنی پنڈلیاں، اپنی کلائیاں نہیں کھول سکتی۔ چہرہ اور ہاتھ، اس کے بارے میں کیا ہے؟ بولو بھائی، اختلاف ہے۔ باقی چہرہ اور ہاتھ کے بارے میں راجح قول کیا ہے؟ تو دیکھیں، راجح قول یہ ہے کہ چہرے کا پردہ جوان عورت پر ضروری ہے، مگر وہ چہرہ سطر میں داخل نہیں ہے۔ سطر کا مطلب یہ ہوتا ہے جیسے ناف سے لے کے گھٹنے تک مرد کے لیے چھپانا ہر حال میں کیا ہے؟ ضروری ہے نا، چاہے کسی کو فتنے کا اندیشہ ہو یا نہ ہو، یہ وہ ایریا ہے جو آپ نے بہرحال
چھپانا ہے. اس کا کسی کے سامنے کھولنا مجبوری کے بغیر, علاج کے لیے ایک الگ بات ہے, عام حالات میں کسی کے سامنے کھولنا بھی بالکل کیا ہے, حرام ہے, جائز نہیں ہے. تب یہ جو ریسلنگ آتی ہے اس کو کیوں غلط کہتے ہیں بھائی, یہ نیکریں پہن کے. ایک لڑکے ہمارے شاگرد فٹ بال کھیلتے تھے, کہتے یار اس میں کیا ہے, میں نے کہا فٹ بال کھیلو لیکن کپڑے کیا ہونے چاہیے, گھٹنے آپ کے ڈھکے ہوئے ہونے چاہیے. تو یہ مرد کے لیے سطر ہے. تو عورت کے لیے چہرہ, ہاتھ اور پاؤں کے علاوہ کا جو ایریا ہے نامحرم کے لیے وہ کیا ہے, سطر ہے. اس میں فتنے کا اندیشہ ہو یا نہ ہو, جوان عورت نے بہرحال وہ بولو بھائی چھپانا ہے. بوڑھی عورتوں کو کچھ چھوٹ دی ہے شریعت نے, لیکن جوان عورت نے, اور 50 سال کی عورت بھی یاد رکھو جوان ہوتی ہے. بعض لوگ جوان کا مطلب لیتے ہیں کہ 19 سال کی ہو, جب تک بالکل اس کو اتنی چہرے پہ جھریاں نہ آ جائے کہ استری کرنے کی باقاعدہ ضرورت پڑ جائے, اتنی جب تک جھریاں نہیں آتی وہ کیا سمجھی جاتی ہے شریعت کی نظر میں, جوانی. اتنی زیادہ اس میں اٹریکشن ختم ہو جائے کہ کسی کو پیسے بھی دونا تو وہ شادی کرنے کے لیے تیار نہ ہو. جیسے ایک چٹکلا ہے, ٹائم ہے سنا دوں. وہ ایک آدمی کی شادی ہوئی, اس نے بغیر دیکھے شادی کی, اس کو بتایا گیا بھائی بڑی حسین دلہن ہوگی. جب اس نے دیکھا تو وہ تو بالکل ہی بہت ہی بیچاری بدصورت تھی. تو قاضی صاحب نے نکاح پڑھایا. تو اس نے قاضی صاحب سے پوچھا جی آپ کی نکاح پڑھانے کی فیس کتنی ہے. قاضی صاحب نے کہا جتنی اچھی تمہیں دلہن لگ رہی ہے نا اتنے پیسے دے دو. بھائی پہلی رات میں دلہن تو سبھی کو اچھی لگتی ہے نا. قاضی صاحب کا خیال تھا 1-2 کروڑ روپے تو ملیں گے لازم. جتنی اچھی تمہیں دلہن لگی ہے اس حساب سے کیا کرو, نکاح میں نے پڑھا ہے, اس دلہن کو حلال میں نے تمہارے لیے کیا ہے, تو مجھے ظاہر ہے تگڑی رقم ملنی چاہیے. جیسی تمہیں دلہن دلائی ہم نے, یعنی تمہارے لیے حلال کی ہے نکاح پڑھا کے, تو اس حساب سے کیا ہونا چاہیے, ہمارا کمیشن ہونا چاہیے. تو اس آدمی نے کیا کیا, 10 روپے پکڑا دیا. کیا کیا, قاضی صاحب کا منہ لٹک گیا, یار یہ کیا. تو اس نے کہا کہ بھائی قاضی صاحب آپ بھی ذرا گھونگٹ ہٹا کے دیکھ لیں. قاضی صاحب نے جب گھونگٹ اٹھا کے دیکھا 5 روپے واپس کر دیے. بولے 10 روپے بھی آپ کیا کر رہے ہو, زیادہ دے. تو اگر کوئی ایسا حساب کتاب ہے, اتنی بیچاری بوڑھی ہو گئی ہے, تو پھر تو پردوں کے معاملے میں شریعت نے اس کو آسانی دی ہے. لیکن جب تک جوان عورت ہے تو یہ چہرہ, ہاتھ اور پاؤں کے علاوہ باقی جو پورا جسم ہے وہ نامحرم کے سامنے کیا ہے, سطر ہے. اس میں یہ نہیں ہے کہ فتنے کا اندیشہ ہے یا نہیں, وہ بہرحال نامحرم سے ہر صورت میں چھپانا ہے. اور نماز بھی اس کے بغیر نہیں ہوگی. نماز میں اگر سر کے بال کھل جائیں, پنڈلیاں کھل جائیں تو نماز نہیں ہوتی. تو نماز میں بھی جیسے مرد اگر سطر کھلا ہوا ہو مرد کا نماز میں, قمیض کے بغیر آپ کی نماز ہو جائے گی, لیکن اگر سطر کا ایریا آپ کا کھلا ہوا ہے تو نماز آپ کی نہیں ہوگی. تو نماز سے خواتین سمجھے جتنا ایریا نماز میں چھپانا فرض ہے اتنا نامحرم کے سامنے چھپانا بھی فرض ہے, سطر ہونے کی وجہ سے. باقی چہرہ, ہاتھ اور پاؤں, اس کا سطر سے تعلق نہیں ہے, اس کا تعلق ہے حجاب سے. حجاب کہتے ہیں پردے کو, یعنی اس کو اس لیے نہیں چھپانے کا حکم کہ یہ سطر ہے. اگر اس لیے حکم ہوتا تو نماز چہرہ کھول کے عورت کی نہ ہوتی. سمجھ رہے؟ تو اب دو لوگ کیا کرتے ہیں, جن کو اس چیزوں کا علم نہیں ہوتا, دونوں چیزوں کو کیا کر دیتے ہیں, گڑبڑ کر دیتے ہیں. اس لیے پریشان ہوتے ہیں کہ یار ایک طرف چہرہ کھولنے کی اجازت ہے, دوسری طرف کیا ہے, چہرے کا پردہ ہے, تو یہ کیا ہے. تو چہرے کا جو چھپانے کا حکم دیا گیا ہے. اچھا یہ بھی یاد رکھیں, امام شافعی, امام احمد ابن حنبل کی ہاں چہرہ بھی سطر میں داخل ہے, یعنی وہ بھی عورت کے لیے چھپانا بہرحال کیا ہے, ہر صورت میں فرض ہے. لیکن بر صغیر میں فقہ حنفی کو فالو کیا جاتا ہے, اس لیے میں فقہ حنفی کے مطابق بتا رہا ہوں. دلائل دونوں کے پاس ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں. تو فقہ حنفی میں امام ابو حنیفہ کی رائے کے مطابق جو عورت کا چہرہ جو ہے وہ سطر میں داخل نہیں ہے. تو وہ اس لیے فقہاء حنفیہ نے کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ عورت پر چہرے کا چھپانا فرض نہیں ہے نامحرم سے. فرض نہ ہونے کا مطلب کیا کہ وہ سطر میں داخل نہیں ہے. بعد کے علماء نے فتویٰ اسی پر دیا کہ اس کا تعلق کس سے ہے, حجاب سے. تو جہاں فتنے کا اندیشہ ہوگا وہاں عورت کو چہرہ چھپانے کا حکم دیا جائے گا. جہاں فتنے کا اندیشہ نہیں ہے یا کوئی ضرورت ہے وہاں چہرہ چھپانے کا حکم نہیں دیا جائے گا. تو یہ بات پوری دنیا جانتی ہے کہ جوان عورت کا چہرہ کھولنے میں یقیناً فتنے کا اندیشہ, کوئی اگر کہتے ہیں کہ نہیں چہرے میں فتنہ نہیں ہے تو ایسا نہیں ہوتا. ایسا کریں گے تو کوئی بھی نہیں آئے گا, کیونکہ چہرہ ہی سب سے زیادہ اٹریکشن کا. بھائی آپ جب کسی کو دیکھتے ہیں, کسی لڑکی کو غلط نیت سے دیکھتے ہیں تو اس کے سب سے پہلے چہرے پہ نظر ڈالتے ہیں. چہرے میں اٹریکشن ہوگی تو بدنظری ہوگی, چہرہ سمجھ میں نہیں آئے گا تو پھر کیا ہوگا, پھر بدنظری کے خلاف بیان کی ضرورت, بولو بھائی, پھر یہی ہوگا کہ بھائی 10 روپے نہیں ہے تو 5 روپے.
फिर आप ये बोलोगे ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, बदनज़री बहुत बड़ा गुनाह है इस्लाम में, बिल्कुल जुर्म है, इस्लाम में हराम है, सही है ना। तो इसलिए उलमा का ये, चाहे वो फ़िक़्ह हनफी से ही ताल्लुक़ रखने वाले उलमा हो, मुताख़िरीन उलमा ने अलल इतलाक़ सब ने ये फतवा दिया है कि जवान औरत को चेहरा छुपाने का बहरहाल हुक्म दिया जाएगा, अगर वो नामहरम के सामने चेहरा खोलेगी तो गुनाहगार होगी। अलबत्ता इतनी बात है कि एक बात मैं कहता हूं कि चलो फुक़हा का भी इख्तलाफ है और इसमें थोड़ी दूसरी राय भी है, तो असल तो यही है कि चेहरा छुपाए, लेकिन मैं कहता हूं जो खवातीन बिल्कुल ही आउट ऑफ कंट्रोल हैं, बहुत ही बिल्कुल आजाद हैं, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। चलो इतना कर लें कि चेहरा खोल लें, हाथ पांव खोल लें, बाकी जिस्म ढांक लें, क्योंकि अगर उन खवातीन को आप एकदम तालिबान बनाने की कोशिश करेंगे, अभी मैं अपनी अहलिया के साथ आया हूं ना एबटाबाद, तो मेरी वाइफ तो पर्दा करती है, हाथों में ग्लव्स है, पूरा जिस्म ढका हुआ, और एयरपोर्ट पे मेरी वाइफ मुझे कह रही थी मुझे ऐसा लग रहा है मैं तालिबान हूं, क्योंकि एयरपोर्ट का जो माहौल होता है आपको पता है, कराची लाहौर के एयरपोर्ट का, वो सब ऐसे आजाद औरतें घूम रही है, कोई जीन्स की पैंट पहन के, कोई जर्सियां पहन के, बाल खुले हुए, तो मेरी अलिया मुझे कहने लगी कि मुझे इन खवातीन के बीच में ऐसा लग रहा है मैं क्या हूं, तो ये उनको डर लग रहा था कोई बम का केस ना बन जाए। तो मैंने तसल्ली दी, मैंने कहा इसी माहौल में पर्दे का क्या मिलेगा, घर में तो सब पर्दा कर लेते हैं, इस माहौल में ही सवाब मिलेगा। मैंने कहा इस पर्दे से तबलीग भी हो रही है इन खवातीन को। भाई ये कौन से वक्त में दुआ सबसे ज्यादा कबूल होती है? बहुत सारे औकात हैं। सही हदीस में आता है कि आखिरी रात के आखिरी हिस्से में, जो फजर का टाइम शुरू होने से पहले का हिस्सा है, उसमें अल्लाह ताला आसमान दुनिया पर आते हैं, कहते हैं हल में मुस्तगफिरिन अगफिरु लहू, कोई है मुझसे तौबा इस्तिगफार करने वाला, कोई है मुझसे रोजी तलब करने वाला, तो उस वक्त दुआएं बहुत ज्यादा कबूल होती हैं। इसी तरह जुम्मे के दिन हदीस में आता है घड़ी ऐसी है जिसमें दुआ रद्द नहीं होती। और वो कौन सा टाइम है? बाज उलमा इस तरफ गए हैं कि वो असर की नमाज के बाद का टाइम है। तो मेरा ख्याल है, जहां तक टूटी फूटी मेरी तहकीक है, राजे कौल शायद यही है कि असर के बाद का वो टाइम है जिसमें दुआएं जुम्मे के दिन ज्यादा कबूल होती हैं। इस तरह रमजान में दुआएं ज्यादा कबूल होती हैं, लैलतुल क़द्र में दुआएं कबूल होती हैं, जब जिहाद के मौके पर इंसान अल्लाह के राह में लड़ रहा हो और सफ़े क़िताल हो तो उस वक्त दुआएं कबूल होती हैं, नमाजों के बाद दुआएं कबूल होती हैं। तो ये सारे औकात वो हैं जिसमें दुआएं कबूल होती हैं। तो दुआ जो है ना, दुआ उसमें असल है इनफिरादी। इज्तिमाई दुआ मेरे लिए तो मांगना बड़ा ही मुश्किल काम है, खैर मांग लेनी चाहिए, कभी कभार लोगों को सीखने का मौका मिल जाता है, लेकिन इज्तिमाई दुआ के मौके तो कभी कभार ही आते हैं ना। आप मुझे एक बात बताओ, जब किसी से कर्जा मांगने के लिए जाते हो, किसी जाती जरूरत से लिए जाते हो, तो क्या भोंपू हाथ में लेके जाते हो? उसको भोंपू कहते हैं ना, वो जो स्पीकर होता है, ये पूरी कौम को लेके जाते हो, जाके छप्पड़ में उससे लजाजत करते हो बैठ के कि यार तू हालात देख रहे, गुर्बत महंगाई कहाँ पहुंची भी है, यार थोड़ा कुछ रोकड़ा शोकड़ा दे दे। ऐसा ही होता है कि नहीं होता? तो दुआ का जो अल्लाह ने उसूल बताया है कुरान मजीद में, उदउ रब्बकुम तज़र्रुअन व खुफिया, अपने रब को पुकारो आजिज़ी के साथ और चुपके से। तो दुआएं करना सीखें। मसला सारा मुसलमान के साथ ये है कि इसका हर एक के साथ कनेक्शन। जी बेटा, अच्छा मैं पढ़ लूँ दुआ के लिए, ठीक है। मसला मुसलमान के साथ ये है कि इसका अल्लाह ताला से कनेक्शन क्या हो गया है, कमजोर। इसी से सारे मसाइल खड़े हो रहे हैं। तो देखो आज के इस बयान में ना जो बात सीखने की है, मेरे लिए भी आपके लिए भी, जो मैं जितनी बातें करता हूं मैं इसमें सबसे पहले अपने आप को खिताब कर रहा हूं। मेरा कभी ये दावा नहीं है कि जो बातें मैं कर रहा हूं तो वो मुझे जरूरत ही नहीं है। और भाई मैं सबसे पहले इसका खुद मोहताज हूं कि अल्लाह मुझे अमल की तौफीक दे। इसलिए मेरे ये बयान नहीं होते, ये तकरार होती है। मिल बैठ के कुछ नसीहत की बातें शेयर कर लेते हैं जो हम सब भूले हुए हैं, मुझ समेत। आप कह सकते हैं जब मिल बैठ के बातें शेयर करते हैं तो फिर नीचे बैठ के गपशप लगाएं, ऊपर क्यों बैठे हुए? तो वो इसलिए बैठा हूं ऊपर के नजर आ जाऊं सबको मैं आराम से। नीचे बैठूंगा तो नजर नहीं आऊंगा, इसलिए मजबूरी में ऊपर बैठा हूं। समझते हैं इसलिए नहीं बैठा कि मैं नसीहत करने वाला हूं तो मैं को बहुत नेक आदमी हूं, तो मैं चूंकि बड़ा आदमी हूं तो मेरा मकाम बहुत अजीम इंसान हूं मैं। तो अजीम तो क़यामत में पता चलेगा भाई, अजीम कौन है और वसीम कौन है। ये कब पता चलेगा? क़यामत में पता चलेगा अजीम कौन है और वसीम कौन है। दुनिया में तो कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए हमारा सबसे बड़ा मसला क्या है, आज जो डिप्रेशन, स्ट्रेस, बीमारियां, परेशानियां, नाकामियां और टेंशनें, उनकी बड़ी वजह यह है
کہ ہمارا اللہ سے کنیکشن کیا ہو گیا ہے؟ کمزور. بعض لوگوں کا تو بالکل ہی ختم ہو گیا ہے. اور اللہ نے جو ہمیں عبادتیں دی ہیں نا، تراویح کی عبادت، رمضان کی عبادت، ذکر اذکار کی عبادت، حج کی عبادت، عمرے کی عبادت، دعا کی عبادت، صدقات و خیرات کی عبادت، ان سب کا مقصد اللہ سے تعلق پیدا کرنا ہے. آج سب کچھ ہو رہا ہے مگر اللہ سے تعلق نہیں ہو رہا. یہ بڑا مسئلہ ہے. دیکھو ہمارے ایک دوست تھے، ان کے یہاں اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کوئی واقعہ ہوا گھر میں خودکشی کا. بے روزگاری کی وجہ سے کسی نوجوان نے خودکشی کی. اللہ تعالیٰ اس نوجوان کی مغفرت کرے. بہرحال کبیرہ گناہ ہے لیکن دعائیں مغفرت تو کرنی چاہیے. مجھے جب اطلاع ملی میں نے ان کے والدین کو سمجھایا. وہ بہت ٹینشن میں آئے نا ماں باپ کہ ہم نے بھی تانے دیے تھے اس کو بے روزگاری کے، تو اس کی ٹینشن اس نے زیادہ لے لی ہے. میں نے کہا یہ ٹینشن زیادہ لینے والی بات بالکل غلط ہے. بات یہ ہے کہ ہم نے اپنی ضرورتوں کے دائرے بہت زیادہ وسیع کر لیے ہیں کیونکہ ہمارا اللہ سے کنیکشن نہیں. اب چاہتے ہیں کہ سب کی توندیں فل بھریں، پیٹ بھریں، گھر بڑے بڑے ہوں، گاڑیاں سب کے پاس ہوں، بینک بیلنس سب کے بھرے ہوئے ہوں، بالکل عیش کی زندگی ہو، کوئی ٹینشن نہ ہو. اللہ تو ہے ہی نہیں نا بیچ میں. اللہ بیچ میں ہے ہی نہیں کہ اصل کامیابی ہے کہ خدا خوش ہو ہم سے. وہ تو ہے ہی نہیں، وہ تو مقصد ہی نہیں ہے. تو جب دولت کو باپ بنا کے، شہرت، عزت، خواہشات کو باپ بناؤ گے تو میرے بھائی کھمبوں سے ہی چپکو گے. پھر جا کے کوئی کھمبے سے چپکے گا، کوئی زہر پیے گا، کوئی نہیں بھی پیے گا نا تو ڈپریشن سے مرے گا، وہ برین ہیمریج سے مرے گا ڈپریشن میں. صحابہ کے پاس جو ہے نا 24 گھنٹے میں ایسے حالات بھی آئے ہیں کہ 24 گھنٹے میں ایک کھجور ہے کھانے کے لیے. وہ تو ٹینشن اور ڈپریشن کی گولیاں بھی نہیں کھا رہے تھے اس وقت. ایسے حالات آئے نا جنگوں میں کہ 24 گھنٹے میں کیا کھایا. ایک صحابی نے جب بتایا نا کہ ہم 24 گھنٹے میں پتہ نہیں 2-3 کھجوریں کھاتے تھے. لوگوں نے کہا اس میں گزارا کیسے ہوتا تھا؟ انہوں نے کہا ہم سوچتے تھے جب یہ بھی نہیں ملتی تھی، جب ایک کھجور ملتی تھی ہم ان دنوں کو یاد کر کے 2 کھجوروں پہ خوش ہوتے تھے. لوگوں نے کھا بھائی جب ایک کھجور ملتی تھی اس پہ کیسے ٹینشن ختم ہوتی تھی؟ انہوں نے کہا ہم اس دن کو یاد کرتے تھے جب کھجوروں کی گٹلیاں چوسا کرتے تھے، کھجور بھی کھانے کو نہیں ملتی تھی. آج کباب پراٹھے کھا کے کھمبے پہ لٹکتا ہے جا کے. ٹینشن سے جو مرتا ہے نا خودکشی کرتا ہے. پہلے پیٹ بھرے گا، کھائے گا، نرم بستر پہ لیٹے گا، رات اس نے نرم بستروں پہ گزاری ہوگی. میرے بھائی اللہ سے تعلق پیدا کرنا صرف آخرت کے لیے ضروری نہیں ہے، دنیا کے لیے پہلے ضروری ہے. دنیا آپ کی اچھی نہیں ہو سکتی جب تک اللہ سے تعلق بحال نہیں ہوتا. ہم نے سورہ یوسف پوری پڑھ لی. یعقوب علیہ السلام کی ساری زندگی ٹینشنوں میں گزری ہے. ان ٹینشنوں میں ساری زندگی کیا کرتے رہے ہیں؟ صرف دعائیں مانگتے رہے ہیں. حالانکہ دعائیں بظاہر قبول ہوتی ہوئی نظر بولو نہیں آ رہی. دعائیں قبول ہی نہیں ہو رہی ہیں بظاہر. یہ کیسی قبولیت ہے بھائی دعا کی؟ جب اللہ نے ایک خوبصورت بیٹا دیا، اس کو خواب آیا، خواب سے لگا کہ یہ پیغمبر بنے گا، تو یعقوب علیہ السلام نے اسی وقت سے دعائیں مانگنا شروع کر دی. اے اللہ اس کو زمین کا، لوگوں کا امام بنا. جو تو نے نعمت کی ہے نا میرے دادا ابراہیم پر، اے اللہ وہ نعمت مکمل کر میرے بیٹے یوسف کے ذریعے، اس کو بھی نبی بنا. اس وقت سے دعائیں مانگی ہوں گی کہ نہیں مانگی ہوں گی؟ نظر بد سے بچنے کے لیے بھی دعائیں مانگی ہوں گی. بہت خوبصورت بیٹا تھا، اے اللہ اسے حاسدوں کے حسد سے بچا. مانگی ہوں گی کہ نہیں مانگی ہوں گی؟ بھائی بولو کیا ہو گیا؟ یہ دعا بھی مانگی، اے اللہ اسے حاسدوں کے حسد سے بچا. اتنا خوبصورت بیٹا ہے یہ، اتنا نیک بچہ ہے یہ، لیکن سارے کام بظاہر کیا ہو رہے ہیں؟ الٹے. حسد بھی کھا رہی ہے، بھائیوں نے اٹھا کے کنویں میں ڈال دیا، اور باپ کی نظروں سے اوجھل. تو کیا کہا ہے یعقوب علیہ السلام نے کہ میں خودکشی کروں گا، میرا بیٹا کہاں ہے؟ بھائی تم نے جو کرتا لا کے دیا مجھے جس پہ جھوٹا خون لگا ہوا ہے، یہ جھوٹ بول رہے ہو، اور پھر مسلسل ڈپریشن ٹینشن میں جاتے جاتے بالآخر خدا نہ خواستہ کوئی خیال آیا ان کے دل میں خودکشی کا. وہ کیا کر رہے ہیں؟ فصبر جمیل. میں کیا کروں گا بھائی؟ صبر. کیونکہ میرے پاس تو کوئی تحقیق کا ذریعہ بھی نہیں ہے کہ تم سچ کہہ رہے ہو کہ جھوٹ کہہ رہے ہو. دعا بظاہر قبول ہونے کے بجائے کیا ہو رہی ہے؟ رد ہو رہی ہے. کوئی مایوسی کی بات نہیں کی یعقوب علیہ السلام نے. اے اللہ میں تجھ سے کیا مانگ رہا تھا اور تو میرے ساتھ کیا کر رہا ہے؟ تو مجھے ٹینشن دے رہا ہے، مجھ سے کیا گناہ ہوا ہے؟ اور ایسا بھی نہیں کیا یعقوب علیہ السلام نے روحانی علاج والوں سے رابطہ کیا ہو.
بے شرم لوگوں سے، کیونکہ یہ بڑے بے شرم ہیں. اچھے اچھے گھر جادو ٹونے کے نام پہ ان بے شرموں نے تباہ کیے ہیں. جادو ہے، ٹونا ہے، فلانا ہے، ڈمکانا ہے. جو اصل کام کرنے کا ہے اس سے یہ کیا کر دیتے ہیں؟ آپ کو ہٹا دیتے ہیں. یعقوب علیہ السلام اللہ سے کیا کر رہے ہیں؟ دعائیں مانگ. وہ دعا کیسے قبول ہو رہی ہے؟ یوسف علیہ السلام مصر میں بجائے کنویں سے نکلنے کے مصر کے بازاروں میں بول لو نا کیا ہو گیا، فروخت ہو رہے ہیں. پھر دوسرا بیٹا بھی گیا تھوڑے دنوں کے بعد، ایک ملنے کے بجائے بنیامین بھی چلا. رو رہے ہیں، جو غیر اختیاری چیز ہے، رو رہے ہیں، غیر اختیاری ہے نا. تو بچوں نے کیا کہا کہ آپ ابھی تک یوسف کو یاد کر کے رو رہے ہیں. کیا فرمایا؟ انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ. میں اپنے غم کس کے سامنے بیان کرتا ہوں؟ اللہ کے سامنے. اللہ کے سامنے تو بیان کیا جائے گا غم. وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. میں اللہ کے بارے میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. ناکامیوں کے نقشے میں کامیاب کرنا کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام. مایوس نہیں ہوں، جو ہو رہا ہے میرے حق میں بہتر ہو رہا ہے، اگرچہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا. تصور نہیں تھا نا بادشاہ بنا کے اللہ ملائے گا. ان کے مسائل خدا کی قسم ہمارے مسائل سے کئی گنا زیادہ تھے. میں مانتا ہوں بے روزگاری ہے، مہنگائی ہے، پھر بھی پراٹھے کھا رہے ہیں لوگ اس مہنگائی میں بھی. پھر بھی زیادہ کھا کے مر رہے ہیں، کم کھا کے نہیں مر رہے لوگ. اور جو کم کھانے والے ہیں، جو واقعی غریب ہیں، ان کے یہ مسائل بھی نہیں ہیں، انہیں صبر آ رہا ہے. زیادہ تر عیش پرست لوگ ہیں جن کو صبر نہیں آتا. تو یہ سارے مسائل کس کی وجہ سے میرے بھائی؟ اللہ سے تعلق نہ ہونے کی وجہ سے. حضرت مولانا شرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے بڑی پیاری بات لکھی. ایک مرید نے نا ان کو لکھ کے دیا کہ مجھ سے گناہ نہیں چھوٹتا، گناہ کرتا ہوں توبہ کرتا ہوں، گناہ کرتا ہوں توبہ چھوٹ نہیں رہا. حضرت توبہ کر کر کے تھک گیا. انہوں نے فرمایا کرتے رہو، اس توبہ کی وجہ سے تعلق تو بحال ہے نا اللہ کا. چلو محبت کا تعلق نہیں، معذرت کا تعلق تو ہے، ایکسکیوز کا تعلق تو ہے. نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ میں. ایک تعلق ہوتا ہے اطاعت کا تعلق، فرما برداری کا تعلق. اصل تو یہ تعلق ہے کہ آپ اللہ کے فرما بردار بن کے رہیں. اور ایک تعلق ہوتا ہے فرما بردار نہیں ہے لیکن معذرت کر رہے بار بار. تعلق تو ہے نا. اور ایک ہے کہ تعلق ہی نہیں ہے، نہ اطاعت کر رہا ہے نہ اللہ سے معافیا مانگ رہا ہے. آج مسلمان کا بہت بڑا مسئلہ کیا ہے کہ اللہ کو اس نے اپنی ڈکشنری سے نکالا. اب چند رسومات میں تو اللہ رہ گیا ہے، چند رسومات، لیکن ایسا مضبوط تعلق نہیں ہے کہ یہ اللہ آپ کو ڈپریشن سے نجات دے دے، یہ اللہ آپ کی ٹینشنیں دور کر. دیکھو جب آپ ٹینشن میں ہوتے، کوئی محبوب دوست مل کے آپ کے ساتھ ٹینشن شیئر کر لے تو آپ کو خوشی ہوتی ہے نا. آپ کہتے ہیں یار تمہاری وجہ سے میرا غم کیا ہو گیا ہے؟ ہلکا ہو گیا ہے. تو اللہ کی وجہ سے غم ہلکا کیوں نہیں ہو رہا؟ اس کا مطلب اللہ دوست ہی نہیں ہے، تعلق ہی نہیں ہے اللہ سے. تو خوب سمجھ لو رمضان اللہ نے کیوں دیا؟ اللہ سے تعلق پیدا کرنے کے لیے. جتنی عبادتیں ہیں بھائی تم اللہ سے کوئی دوستی لگاؤ، راز و نیاز کیا کرو اللہ تعالیٰ سے. تو اللہ سے جو دوستی ہے نا اور تعلق ہے، اس میں سب سے زیادہ پاورفل چیز کیا ہے؟ وہ ہے دعا. آج میں نے دیکھا ہے لوگ نماز پڑھ لیتے ہیں کسی نہ کسی درجے میں، تلاوت کر لیتے ہیں کسی نہ کسی درجے میں، صدقات و خیرات بھی ٹوٹے ویسے تو نہیں ہو رہے جیسے ہونے چاہیے، لیکن چلو ٹوٹے پھوٹے صدقات و خیرات بھی ہو جاتے ہیں. عمرہ بھی کر لیتے ہیں، پیسہ اللہ دے دے، حج بھی کر لیتے ہیں. اللہ سے مانگنے کا شوق ختم. بس ایک فارمیلٹی پوری ہوتی ہے اجتماعی دعاؤں میں. اجتماعی دعائیں ہوتی ہے نا، اس میں آ رہے ہیں. اب تو بینر بھی لگ رہے ہوتے ہیں ہمارے یہاں، رو رو کے دعائیں مانگی جائیں گی. یہ بھی ایک انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ بن گئی یہ چیز. میں کسی کی نیت پہ شبہ نہیں کر رہا. ٹی وی میں پروگرام دیکھ لو پہلے کئی، اب پتہ نہیں آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے، باقاعدہ ٹھیے لگ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور پورا ایک انٹرٹینمنٹ ہو رہی ہے. پورے سال خدا کے سامنے کبھی آنسو بہانے کا موقع کی توفیق نہیں ہوتی، گڑ گڑانے کی توفیق نہیں ہوتی. بہت بڑی دل کے اجڑنے کی دلیل. سب سے زیادہ دعا جو ہمارے بڑوں نے ہمیں سکھائی ہے وہ یہ دعا ہے کہ اللہ سے یہ دعا مانگا کرو کہ اے اللہ اپنے دین کی اخلاص، عافیت، قوت اور ہمت، یہ چار چیزوں. ہمارے حضرت یہ دعا اپنے لیے کروایا کرتے تھے ہم سے کہتے تھے میرے لیے یہ چار دعائیں مانگا کرو. یہ دعا مانگا کرو یوں: اے اللہ اخلاص کے ساتھ، کیونکہ اخلاص کے بغیر جتنا بھی کام ہو جائے آخرت میں کیا ہے؟ زیرو. اخلاص کے ساتھ، قوت کے ساتھ، یعنی ایسا نہ ڈھیلے ڈھیلے طریقے سے کام ہو، کام کیا ہو؟ طاقت ہو اس کام میں، ہمت ہو، سستی نہ ہو. اخلاص، عافیت. اور عافیت کا مطلب فتنوں سے بچا کے رکھے اللہ تعالیٰ. بعض دفعہ کاموں کے سائیڈ ایفیکٹ بہت زیادہ ہو جاتے ہیں،
تو اخلاص، عافیت، قوت، ہمت کے ساتھ اللہ دین کا بہت زیادہ کام لے لے. پہلے ایک شاگرد نے حضرت کو کہا میں اپنے لیے دعا مانگتا ہوں، اے اللہ مجھ سے دین کا سب سے زیادہ کام لے. تو حضرت نے فرمایا یہ آپ اپنے لیے دعا مانگ رہے ہو، دوسروں کے لیے بد دعا، یعنی دوسرے علماء آپ سے کم کام لیں. ٹھیک ہے نا؟ تو الفاظ یہ مناسب نہیں ہے. تو یوں دعا مانگا کرو کہ اللہ اخلاص، عافیت، قوت، ہمت کے ساتھ دین کا بہت زیادہ کام لے. سمجھ میں نہیں آ رہی میرے خیال ہے. تو سب سے زیادہ کے بجائے کیا کہنا چاہیے؟ بہت زیادہ کام لے لے. اور ایسا کام لے، پھر اگلی دعا کے الفاظ کیا ہیں کہ ان کاموں کو میرے لیے، میرے والدین کے لیے، میرے اکابر اور اساتذہ کے لیے، قیامت تک کے لیے صدقہ جاریہ بنا دی. یعنی کام ایسا ہو کہ اس کا اثر قیامت تک جاری رہے. جیسے ہمارے شیخ مفتی رشید احمد صاحب کے لیے ہم یہ دعا ان کی زندگی بھی مانگا کرتے تھے اب بھی. تو انہوں نے ایسے کام چھوڑے، ایسے بندے تیار کیے اور ایسے ادارے کہ ہمیں اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ وہ ادارے قیامت تک افراد پیدا کرتے رہیں گے جو ہمارے شیخ کے لیے صدقہ جاریہ بنے گا، حضرت کے والدین کے لیے بھی، کیونکہ حضرت کو مدرسے میں ڈالنے والے، تربیت کرنے والے ان کے والدین تھے نا. تو یہ جو پودا لگایا یہ تو والدین نے لگایا نا، اور حضرت کے اساتذہ جنہوں نے ان پر محنت کر کے ان کو حضرت بنایا، تو ان سب کا حصہ ہے نا اس میں. تو ہم تو دیکھتے ہیں کہ حضرت کے حق میں یہ دعا الحمدللہ قبول ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. تو ہم اپنے لیے بھی اور آپ سے بھی کہتے ہیں بھائی کوئی بھی عمرہ کرنے جاتا ہے، حج کرنے جاتا ہے، مفتی صاحب آپ کے لیے کیا دعا کروں؟ میں کہتا ہوں وہ 4 شادیاں میں مذاق کر رہا ہوتا ہوں کہ میری 4تھی شادی دنیا کی سب سے بڑی تمنا ہے. وہ مذاق ہے، اس پہ بھی لوگوں نے کلپ بنا کے نا اس کو بھی مذاق بنا لیا. تمنا تو ہے، وہ اتنا بھی مذاق نہیں ہے کہ اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. ایسا نہ آپ سیریس ہو جائیں. تو لیکن وہ کوئی اتنا اہم مسئلہ نہیں ہے. اصل مسئلہ میرا جو ہماری جو کوئی حج پہ جاتا ہے، عمرے پہ جاتا ہے، مفتی صاحب دعا کریں، دعا کیا کرنی ہے آپ کے لیے؟ تو میں اسے ایک دعا کا کہتا ہوں بھائی میرے لیے دعا کرو، اللہ مجھ سے اخلاص کے ساتھ، عافیت، قوت اور ہمت کے ساتھ اپنی مرضی کے مطابق، یہ میں کہنا بھول گیا تھا، دین کا خوب کام لے لے، اور اس کام کو میرے لیے، میرے والدین کے لیے اور میرے جو مشائخ اور اساتذہ ہیں ان کے لیے اللہ قیامت تک کے لیے اسے صدقہ جاری. یہ اگر دعا قبول ہو گئی تو ہٹو بچوں ہو گیا کام. تو کیا ہو گیا بھائی؟ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہو گیا؟ حاصل ہو. اور یہ دعا قبول نہیں ہوئی، بھائی پیسہ تو زرداری سے زیادہ ہم کما نہیں سکتے. کیا خیال ہے؟ حکومت زرداری سے بہتر ہماری 5 سال ایسے صدر بنے حضرت کی کوئی خطرہ نہیں تھا، ورنہ جو بھی بنا ہے دوسرے نے ٹانگیں کھینچنے کی کوشش کی. 5 سال پاکستان کے پہلے کامیاب صدر اور شاید آخری بھی. کیا خیال ہے؟ اللہ نے پیسہ بھی دیا اور اللہ نے حکومت بھی ٹائٹ دی. چلو زرداری صاحب کو چھوڑو، آپ آ جاؤ قارون کی طرف. قارون سے زیادہ ہم پیسہ نہیں کما سکتے، فرعون سے طاقتور حکومت ہم بنا نہیں سکتے. تو آپ میرے لیے اگر دعا مانگ لیں گے اللہ مفتی صاحب کو اتنا پیسہ جتنا قارون کو ملا، تو قارون ہنسے گا میں نے کیا کر لیا اس پیسے سے، میں مر گیا. تم بھی کیا ہوگا مفتی صاحب پتلی گلی سے نکل لو گے. ٹھیک ہے نا؟ تو قارون کو نہ ہنسائیں. اور اگر ہم آپ سے یہ کہیں یار دعا کرو مفتی صاحب کہ مفتی صاحب کو ایسی حکومت مل جائے، لوگ کہتے ہیں نا مفتی صاحب آپ کا یہ فائدہ ہوا تو کیا چاہیے؟ میں کہتا ہوں دعا چاہیے. اب میں دعا کے بولوں یار ایسی دعا کرو کہ فرعون جیسی حکومت مل جائے اتنی پاورفل، تو فرعون ہنسے گا ابے مجھے مل گئی، وہ حکومت ہی میرے گلے پڑ گئی تھی، نہ ملتی تو شاید جنت میں چلا جاتا. تو بھائی نہ حکومت مقصد ہے نہ دولت، مقصد نہیں ہونا چاہیے. یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں آپ یہ جذبہ پیدا کریں اپنے اندر، اپنے لیے بھی دعا مانگا کریں اور اپنی اولادوں کو بھی اس راستے پہ ڈالیں. بیٹا دین کا کام، اگر تم سے اللہ نے دین کا کام لے لیا تو کامیاب ہو، نہیں لیا بھاڑ میں جائیے، دولت بھاڑ میں جائیے. تھوڑا سا آج اسٹائل ہمارا چینج ہے. وہ اس آدمی پہ غصہ آ گیا نا مٹھائی کے ڈبے کے پیسے مانگ رہا تھا، اس کی وجہ سے اب میرا پورا اسٹائل ہی چینج ہو گیا ہے. بھائی اس کا رشتہ تو نہیں کرایا مٹھائی کے ڈبے والا، وہ بیٹھے ہوئے عارف صاحب ان کو رشتوں کا کام دیا ہوا ہے. فرشتے جیسے ہیں رشتوں کا کام ان کو اسی لیے دیا. یہ میرے بچپن کے دوست ہیں لنگوٹی یار، اور میرے بہنوئی بھی ہیں، اور ہمارے یعنی 8ویں کلاس سے ہم ایک ہی ڈیسک پہ بیٹھے پڑھتے کالج. اور پھر وہ بہت تو انہوں نے بتایا، وہ کہہ رہے ہیں مٹھائی کا ڈبہ، وہ کہہ رہے تم دو گی یا میں دوں گا. وہ خاتون سے کہہ رہا تھا. میں نے کہا یہ رشتہ ختم کروا بھائی، میں تجھے چھوڑوں گا نہیں، یہ شادی کروا دے. وہ بیچاری وہ ٹینشن میں آ جائے گی عورت بعد میں، پھر ہر دفعہ پوچھے گا بیگم ناشتے کے لیے 2 انڈے لے آؤں، اس دفعہ 2 انڈے میں لے کر آؤں یا آپ نے منگوانے. پھر وہ ہر دفعہ یہی ہوگا مصیبت. جب ذمہ داری نہیں اٹھا رہا تو بھائی تو کس کرنے کیا رہے تھے. تو ہاں تو دیکھو یہ دعا مانگا کرو اللہ تعالیٰ سے، اے اللہ دین کا کام. دیکھو جو چیز سب سے قیمتی ہوتی ہے نا، وہ سب سے محبوب کو وہ چیز دی جاتی ہے نا.
ارے آپ اگر گفٹ دینا چاہتے ہو تو سب سے قیمتی گفٹ اپنے سب سے محبوب دوست کو دو گے. تو یہ جو دنیا جب اللہ نے بنائی اور انسانوں کو بھیجنا شروع کیا آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک آخری جو انسان آئے گا, کسی کو اللہ نے حسن و جمال دیا, کسی کو اللہ نے صحت دی. قوم عاد اور قوم سمود کو صحتیں بڑی کھجور کے تنوں جیسے تو ان کے قد ہوا کرتے تھے. کسی کو اللہ نے بے تحاشا دولت دے دی. لیکن اللہ کے جو سب سے محبوب لوگ ہوتے ہیں وہ پیغمبر ہوتے ہیں. پیغمبروں کو اللہ نے کہا آپ کو میں اپنا پیغام لوگوں تک پہنچانے کے لیے سلیکٹ کر رہا ہوں. آپ کی بیسک ذمہ داری کیا ہے کہ آپ میرا پیغام لوگوں تک, بولو نا بھائی, پہنچائیں. خلق کی جمع آتی ہے اخلاق. تو اردو میں جو اخلاق ہے نا یہ عربی سے آیا ہے, تو یہ سنگولر نہیں ہے بلکہ یہ لفظ پلورل ہے. کچھ لفظ اردو میں آ کے وہ سنگولر بن جاتے ہیں لیکن اصل میں وہ پلورل ہوتے ہیں, جمع ہوتے ہیں. اور واحد اس کی کیا ہے, سنگولر کیا ہے, خلق. تو خلق میں نے بتایا تھا یہ خلق, خلق کہتے ہیں پیدا کرنا, تخلیق پیدا کرنا, خلق پیدا کرنا, خالق پیدا کرنے والا. خلق وہ طبیعت جس پہ کوئی چیز ڈھلی ہو, وہ نیچر جس پہ کسی کو بنایا گیا ہو, ڈیزائن کیا گیا ہو. تو میں نے اس پہ بتایا تھا کہ ہمارے ہاں اخلاق کا جو مطلب اردو میں لیا جاتا ہے عربی میں اصل میں وہ مطلب نہیں ہے. عربی میں اصل میں کسے کہتے ہیں, نیچر کو, طبیعت کو, جو اندر سے آپ کے اندر جو صفات ہے نا ان کو خلق کہا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ آپ بہترین اخلاق پر ہیں. کیا مطلب, آپ بائی نیچر بہت اچھے ہیں. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات. اور جو بائی نیچر اچھا ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اندر سے اچھا کسے کہتے ہیں, جس میں حسد نہ ہو, کینہ نہ ہو, بغض نہ ہو, جیلسی نہ ہو. یہ ساری چیزیں جب انسان کا دل ان چیزوں سے پاک ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں یہ آدمی اندر سے, بولو بھائی, اچھا ہے. بزدلی نہ ہو, کنجوسی نہ ہو, لالچ نہ ہو, بے وفائی نہ ہو, ناشکری نہ ہو, رحم ہو اس کے اندر, کمزور پہ ترس کھانے والا ہو, کسی کو مصیبت میں دیکھ کے اس کا دل نرم ہو جاتا ہو. تو یہ ساری کی ساری چیزیں جس شخص میں ہوں گی تو ہم اسے کہیں گے اس کے اچھے اخلاق ہیں. آج کل اخلاق اچھے اسے کہا جاتا ہے جو مسکرا کے بات کرے, صرف اس کو اچھے اخلاق کہا جاتا ہے. تھینک یو کرتا رہے سارا دن, اندر اس کے جو ہے نا دنیا کی محبت کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہو. اب دیکھو جو دکاندار کسٹمر سے مسکرا کے بات کرتا ہے تو یہ اچھے اخلاق ضروری نہیں کہ یہ اچھے اخلاق ہوں. عین ممکن ہے یہ لالچ کی وجہ سے مسکرا کے بات کرتا ہے. لالچ اس کو اتنی ہے کہ لالچ کی وجہ سے اس کو غصہ بھی آ رہا ہوگا نا تو غصے پہ کنٹرول کر کے پی لیتا ہے, مسکرا کے بات کرتا ہے, کسٹمر نہ چھوٹے. تو دکاندار کو چاہیے کہ کسٹمر سے مسکرا ہی کی بات کرے. اب آپ ایسا نہ ہو کہ بدتمیزی سے بات کرنا شروع کر دیں, یہ شو کرنے کے لیے کہ ہم اندر سے اچھے اوپر سے اچھے بننے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. تو جو بات یعنی بتائی جا رہی نا اس کو فوکس کرنا چاہیے کہ کہنے والا کہنا کیا چاہ رہا ہے. ایئر ہوسٹس کے جو اچھے اخلاق ہوتے ہیں وہ اندر سے اچھا ہونے کی وجہ سے بسا اوقات نہیں ہوتے, کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے میاں سے اس طرح سے بات نہیں کرتی, ابا کو لفٹ نہیں کرا رہی. تو اس کا مطلب بھائی یہ جو اچھے اخلاق ہیں یہ سخاوت کی وجہ سے یا غصے پہ کنٹرول کی وجہ سے نہیں ہے, بلکہ یہ سیلری اچھی اور یعنی ترقی کی چاہت میں اچھے اخلاق ہو رہے ہیں کہ بھائی کمپنی میں رپورٹ اچھی جائے. کیونکہ ایئر ہوسٹس اگر بدتمیزی سے بات کرے گی تو جہازوں کی کمپنی میں اس کو رکھیں گے تھوڑی, فوراً کک آؤٹ کریں گے اس کو, پتلی گلی سے نکلو. تبھی ایئر ہوسٹس کو اللہ نہ کرے چھیڑ بھی دے تو اس کو غصہ نہیں آتا. حقیقت ہے, میں نے نہیں چھیڑ کے دیکھا, کہیں آپ کہو گے آپ نے چھیڑ کے دیکھا ہے, لیکن میں نے جہاز میں ایسے لوگ دیکھے جو ایئر ہوسٹس کو چھیڑ رہے تھے. ایسے لوگ ہر قسم کے ٹھرکی بھی لوگ ہوتے ہیں نا جہاز میں, تو ایسے میرے تو سفر بہت ہوئے جہازوں میں, تو ایسے لوگ میں نے دیکھے ہیں کہ وہ ایئر ہوسٹس کو جو ہے نا وہ لفٹ کرانے کی کوشش کر رہے ہیں, وہ نہیں کرا رہی لیکن وہ کوشش کر رہے ہیں, مگر وہ مسکرا کے تھینک یو کر کے نکل رہی ہے پتلی گلی سے, غصہ نہیں کر رہی. اب یہ جو اندر سے ایئر ہوسٹس کو غصہ بھی نہیں آ رہا اور جو ہے وہ بڑے مسکرا کے بات پھر بھی کر رہی ہے, تو دنیا کی نظر میں تو یہ اچھے اخلاق ہیں, لیکن اس کی بیس چونکہ اچھی نہیں ہے, اس کی بیس ہے غیرت لیس ہونا. اس کی بیس کیا ہے, غیرت کا نہ ہونا. تو غیرت اخلاق میں آتی ہے, یہ غیرت کا نہ ہونا اخلاق ہے. غیرت کا ہونا اچھے اخلاق ہے نا, غیرت کا ہونا یہ آپ کے بائی نیچر اچھے ہونے کی دلیل ہے. غیرت تو بہت ساری برائیوں سے روک لیتی ہے انسان کو.
غیرت ہوتی ہے تو آدمی جھوٹ نہیں بولتا. یار یہ کیا غیرت کے خلاف ہے نا جھوٹ بولنا, چوری کرنا غیرت کے خلاف ہے, دوسرے کی بہو بیٹیوں کو ماں بہنوں کو بری نیت سے دیکھنا یہ غیرت کے خلاف ہے. انسان اپنے بارے میں سوچتا ہے تو اس کو غیرت آتی ہے, تو غیرت ہی ختم ہو جائے تو پھر تو سارے دن تھینک یو کرتا پھرے گا, کچھ بھی کر لو تھینک یو مسکرائے گا. تو ہاں اگر یہی ایئر ہوسٹس جب گھر میں اپنی ماں سے بات کرے بہت میٹھے لہجے میں, جس ماں سے اس کو تنخواہ نہیں ملنی, باپ سے بات کرے میٹھے لہجے میں, تو پھر ہم کہیں گے یہ بائی نیچر ہی کیا بن گئی ہے, اچھی بن گئی. پھر بے شک لوگوں سے بھی اچھے اسٹائل میں بات کر لے تو ہم کہیں گے یہاں تنخواہ مل رہی ہے لیکن وہاں جہاں نہیں مل رہی وہاں بھی اچھے اخلاق سے بات کر رہی ہے, تو اس کا مطلب یہ بائی نیچر کیا ہے, اچھی ہے. اب دیکھو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں خواتین کو حکم دیا کہ جب کسی نامحرم مرد سے بات کرو فلا تخضعن بالقول, تو نرم انداز میں بنا کے باتیں نہ کیا کرو. فیطمع الذی فی قلبہ مرض, جس کے دل میں شہوت کی بیماری ہے نا اس کا دل تمہاری طرف مائل ہوگا. تو اللہ نہیں چاہتے کہ شوہر کا دل اس کی بیوی کے علاوہ کسی اور طرف جائے. اگر تم اس کی بیوی لگتی ہو پھر تو بہت بنا کے باتیں کرو, لیکن اگر بیوی نہیں لگتی تو یا تو بیوی بن جاؤ اس کی. کیا خیال ہے بھائی, یا تو بن جاؤ بھائی, اگر اتنا اچھا لگ رہا ہے تو بیوی بن جاؤ. پھر جس طرح اسٹائل میں بات کرو, جتنا میٹھے لہجے میں بات کرو گی اتنا ثواب زیادہ ملے گا. بھائی تمہارا میاں ہے تو تم اس کی بیوی ہو, جتنی محبت زندگی گزارو, لیکن نہ بیوی بننا ہے نہ تم اس کی بیوی ہو نہ بیوی بن رہی ہو. پھر خامخواہ میں اس سے ایسے نرم لہجے میں بات کرنا, اسٹائل گھما کے, قرآن نے اس عمل سے صاف طور پر منع کیا ہے. یہ اچھے اخلاق نہیں ہے, یہ غیرت نہ ہونے کی دلیل ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات, یہ اس کی دلیل ہے کہ آپ میں غیرت نہیں ہے. یہ نہیں کہہ رہا اسلام کے اس سے گندے طریقے سے بات کرو. بعض لوگ یہ سکھاتے ہیں خواتین کو کہ جب کسی مرد سے بات کرو تو ایسی تلخ آواز میں کہ ڈر جائے وہ, تو وہ پھر یہ ایسی چیز ہے نا کہ جس پر عمل ممکن نہیں ہے. قرآن نے یہ نہیں کہا کہ اس سے بدتمیزی سے بات کرو, کوئی نامحرم کا فون آئے تو بدتمیزی سے بات کرو. ہمارے استاذ نے کہیں بیان کیا خواتین میں کہ نا وہ بڑے کڑک تھے نا, تو انہوں نے بیان کیا کہ جب کوئی نامحرم سے بات کرو تو ایسے کرخ لہجے میں بات کرو کہ سامنے والا سمجھے کہ چڑیل بات کر رہی ہے. تو ایک آدمی نے مجھے بتایا, میں نے ان کی کسی مریدنی کو کسی بات کوئی فون کیا ہوگا, گھر میں کوئی مسئلہ ہوگا, کوئی کسی سے بات کرنی, تو انہوں نے فون اٹھا کے ایسے بدتمیزی سے بات کی, میں ڈر گیا. میں نے کہا یار اللہ خیر کرے, کوئی میں پتہ نہیں کوئی چور ہوں یا میں کیا ہوں. تو ایسا بھی نہیں ہے, نرم لہجے میں بات نہ کریں. جیسے بعض خواتین جو ہے نا وہ ایسا اسٹائل ہوتا ہے ان کا کہ یہ جو کنوارے چھڑے چھاٹ ہے نا, یہ اسٹائل پہ ہی عاشق ہو جاتے ہیں. حقیقت ہے, وہ ہیلو ایسے اسٹائل سے نکالتی ہیں نا, جب فون اٹھائیں گی بھائی گھر میں فون اٹھا لیا خواتین, ہیلو ایسے بولیں گی کہ یہ فون پہ ہی چپک جائے گا, کھڑا چھوڑے گا ہی نہیں فون, یہ دوبارہ بس باتوں میں لگ جائے گا. تو ان چیزوں سے معاشرے میں فساد پیدا ہوتا ہے, پاکیزہ معاشرہ وجود میں نہیں آتا. اللہ نے ایک نظام رکھا ہے بھائی, نکاح. بس عورت تک پہنچنے کا ایک ذریعہ ہے, وہ کیا ہے, بیوی بنا کے اس کی ٹینشن اٹھا لو, ساری زندگی کا خرچہ اٹھاؤ, اس کے بچوں کا خرچہ, جہیز میں سالے بھی ملیں گے, سسر بھی ملیں گے, ساس بھی ملیں گی, یہ ساری ٹینشن اٹھا سکتے ہو رشتہ داری کی تو ٹھیک ہے, نہیں تو کسی بھی نامحرم سے کسی بھی قسم کی دلچسپی لینا, لذت حاصل کرنا, چاہے اس کی آواز کے ذریعے ہو, چاہے اس کی تصویر کے ذریعے ہو, چاہے اس کے لباس کے ذریعے ہو, کسی بھی, چاہے وہ حقیقت میں کوئی عورت ہو یا اس کی تصویر ہو, ڈیجیٹل تصویر ہو یا پرنٹڈ تصویر ہو, کوئی بھی ذریعہ ہو, عورت سے مرد لذت حاصل نہیں کر سکتا. یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو دیکھنے جو لذت کی نیت سے دیکھتے ہیں, اس عمل کو آنکھوں کا زنا قرار دیا ہے کہ آنکھیں کیا کر رہی ہیں, زنا کر رہی ہیں. جو عورت سے بات کر کے لذت حاصل کرے گا, لذت کے لیے باتیں کر رہا ہے, اس سے مزہ آ رہا ہے اس کو, تو اس عمل کو زبان کا زنا کہا گیا. زبان مزے لے رہی ہے, باتیں سن کے لذت حاصل کرے گا تو اس عمل کو کان کا زنا قرار دیا گیا ہے. تو یہ لبرل جو دین سے دور ہے نا, یہ ان لوگوں کے جو ہے نا تماشے ہیں کہ گرل فرینڈز بھی رکھی ہوئی ہیں, اور ٹک ٹاک کی شکل میں جو بےہودگی معاشرے میں پھیلائی جا رہی ہے. یہ لوگ کسی بوڑھی عورت سے بات کرنے میں تو کبھی مختصر بات کرتے ہیں, اس سے جو بوڑھی عورت سے بات ہو رہی ہے ان شارٹ 2 منٹ میں بات ختم. اماں سے بات کریں گے تو 2 منٹ میں اب بات کیا, ٹو دا پوائنٹ بات ہوگی. بلکہ اب تو یہاں تک بیگم سے بھی بات ٹو دا پوائنٹ کرتے ہیں. بیگم کیا پکا ہے, پائے پکے, اچھا ٹھیک ہے رکھ دینا, کھا لوں گا, بس. اس سے زیادہ بولو بھائی, ٹائم ہی نہیں دیتے گھر میں. عورتیں بیچاری پریشان ہیں,
मियाँ जब घर में आता है तो बस सोने के लिए आता है, और सुबह ऑफिस चला जाएगा उठ के, बस सोना और वॉशरूम, बैतुल खला जाना होगा तो घर में, क्योंकि हमारे पब्लिक वॉशरूम अच्छे नहीं होते, साफ सुथरे नहीं होते ना, तो वॉशरूम के लिए घर में जाएगा, और सिर्फ खाना खाने के लिए बस, और सोने के लिए। तो वैसे ऑफिस में देख लो, साथ में कोई बैठी हुई है तो वो उससे एक बात पूछेगी तो पूरी गर्दान जवाब में पूरा तफसील से जवाब दिया जाएगा। वो बास खवातीन का भी यही आलम है, मियाँ से बात नहीं कर रही, भाई बैठो चलो। आजकल तो ऐसे मियाँ मार्केट में शार्ट हैं तो बीवियों को टाइम दें, लेकिन आपको ऐसा मियाँ मिल गया, इतना नेक शरीफ इंसान जो आपसे आगे बातें कर रहा है, इतना नेक आदमी, मैं कहता हूं इसको तो, ये तो इससे तो दम करवाया करो। हकीकत है, जो घर में आगे बेगम से क्या कर रहा है, बातें कर रहा है, वो गपशप लगा रहा है, तो ऐसा मियाँ किसी औरत को इस जमाने में मिल जाए तो दम करवाए वो उससे कि बहुत नेक आदमी। तो आपको ऐसा मियाँ मिल गया तो आपको तो कदर करनी चाहिए भाई, आप भी बैठ के गपशप लगाएं उसके साथ कि भाई इतना अच्छा मियाँ। तो आप क्या कर रही हैं कि ईंट का जवाब पत्थर से, वो तमीज से बात कर रहा है, आपने फिर गिले शिकवे, हर वक्त गिले शिकवे, हर वक्त गिले शिकवे। वो यूं हुआ था, वो फड्डा हो जाता है बैठे बैठे। क्या हो जाता है, बात मोहब्बत से शुरू हुई थी, उल्टी सीधी ऐसी कचूमड़ बना के ना उसका मूड देखा। भाई शिकायतें करने का भी एक टाइम होता है ना, वो मूड देख के बात करो। गुस्से में आया हुआ है, कहीं बाहर से बॉस से लड़के आया है, तो वाले लिए तो हमारा एक सब घरों का एक ही जैसा माहौल है। अल्लाह सबकी हिफाजत फरमाए। फड्डे मड्डे सभी में चल रहे हैं आजकल। मार्केट में 2-4 घर ही ऐसे बचे होंगे जहां फड्डेबाजी ना हो। तो मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि अखलाक यानी तमीज से बात का सबसे बड़ा मिसदाक वालिदैन, क्योंकि वालिदैन से आप अगर मुस्कुरा के बात कर रहे हो तो ये अंदर से अच्छे होने की दलील है। भाई वालिदैन को निचोड़ लिया आपने, सारी जिंदगी उनसे फायदे उठा लिए, अब कोई फायदा आप उनसे नहीं उठा सकते। अब आप उनके सामने झुकते हो, अब आप उनसे मोहब्बत से बात करते हो, तो ये आपके अंदर से अच्छे होने की दलील है। क्योंकि ना दुनिया देख रही है आपके इस रवैये को, इस पे सिर्फ सवाब मिल रहा है आपको और कुछ भी नहीं मिल रहा। ये भी नहीं कि ऑफिस में कोई तरक्की हो रही है, कोई दर्जात बुलंद हो रहे हैं ऑफिस में, तनख्वाह डबल हो जाएगी। भाई अब्बा से बहुत, उस दिन मैंने देखा बहुत तमीज से बात की इसने अपने अब्बा से, तो अब इसकी तनख्वाह 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख कर दी। कुछ भी नहीं होता। तो ये इस मौके पर जो आप बात करेंगे ना मोहब्बत से, ये क्या कहलाएंगे, अच्छे अखलाक। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूंकि अखलाक की हकीकत को जानते थे ना, अल्लाह ने फरमाया इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, ए नबी आप बेहतरीन अखलाक पर हैं, यानी बहुत अच्छे अखलाक हैं आपके। तो आपके अखलाक का बहुत अच्छा क्या कि आप बाय नेचर बहुत ही अच्छे हैं। तो बाय नेचर बहुत अच्छे होने का नतीजा क्या निकला कि आपके अखलाक सबसे ज्यादा अपने घर वालों के साथ अच्छे थे। हम लोग अखलाक देख रहे होते हैं कस्टमर के साथ, दोस्तों के साथ, यार बड़ा अच्छा ग्रेट आदमी है, बहुत अजीम इंसान है यार। ओ भाई सबसे पहले देखो कि अम्मा के साथ कैसा है, अब्बा के साथ कैसा है, दादा के साथ कैसा, नानी के साथ कैसा, नाना के साथ कैसा, उनकी कितनी खिदमत कर रहा है, बीवी के साथ कैसा, बच्चों के साथ कैसा। घर में आता है चंगेज खान बनके, घर में जैसे ही आता है बच्चे कांपना शुरू करते हैं, अब्बा आ गए हैं, अब्बा क्या करेंगे। घर में आते ही बच्चे क्या करते हैं, जब बाप घर में आ रहा है ना और बच्चे खुश होने के बजाय परेशान हो रहे हैं, तो ये नाकाम बाप होने की अलामत है। ये बाप क्या है, ये नाकाम बाप। ये घर थाना है जिसमें SHO साहब के आते ही मातहत सारे एकदम जो है ना वो परेशान होना शुरू हो जाते हैं ना। थानेदार कोई आता है सब भागते हैं, नहीं इधर जितने भी चोर हैं सही है ना। उन भाई को बहुत हंसी आ रही है, मुझे उनको देख के हंसी आ रही है। अच्छा मजाक कर रहा हूँ, नाराज नहीं होइएगा। तो कोई ज्यादा हंस रहा हूं, मुझे अच्छा लगता है वो देख के। वो इसलिए अच्छा लगता है कि उस पे बात ना भरपूर तरीके से असर कर रही होती है, तो उसका असर मेरे ऊपर भी पड़ता है कि यार कम से कम ये दिलचस्पी से सुन रहे हैं। और जो ऐसे बुत बन के बैठा हुआ हो ना रोने की बात पे ना रो रहा है, ना हंसने की बात पे हंस रहा है, तो आदमी कहता है तुम्हें बयान सुनने के लिए जरूरत क्या थी आने की, यार जरूरत